अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं जय करण और आप देख रहे हैं जय करण एजुकेशनल रिसोर्सेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ लेक्चर डिस्कस करेंगे लाइफ के बारे में कि जिंदगी कैसे गुजारें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी की पहली गाड़ी मेहनत से शुरू होती है और मेहनत बेसिकली दो वर्ड्स पर डिपेंड करती है। नंबर एक है मेहनत प्लस सब्र। फ्रेंड्स, आज जो भी अपनी लाइफ में कामयाब है तो वो इन दो चीजों को फॉलो करता है, तो तभी जाके आगे लाइफ में कुछ कर सकता है। मेहनत एक ऐसा अल्फाज है जो हर कोई नहीं जानता। वो शख्स जानता है जो कामयाब हुआ है, वो जानता है जिसने अमल किया है, जिसने वाकई मेहनत को मेहनत माना है, उसके ऊपर 100% यकीन किया है। तो आइए नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मेहनत के बारे में कुछ लेक्चर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पहले आप मान लें कि 100% 100% मेहनत है और मेहनत से लोग ही कामयाब होते हैं। आज जो भी चांद पर है तो वो सिर्फ मेहनत की वजह से है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तूफान मचा दे। इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तूफान मचा दे। कामयाब लोग अपने ख्यालातों से दुनिया बदल देते हैं, अपने ख्यालातों से मुआशरा बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग तरह तरह बातें बनाने वालों की वजह से अपना काम और अपने फैसले जगह पर स्टॉप कर देते हैं, जगह पर छोड़ देते हैं। अक्सर जिन लोगों से हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती, वही ही रात के सन्नाटों में दिए जला देते हैं। जीत और हार आपकी इस सोच पर डिपेंड करती है। अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा इबनॉर्मल होने की जरूरत पड़ती है। हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस तरह फूल अपने आप कभी भी नहीं उगलते, बीज को दफन होना पड़ता है, उसी तरह जिसने मुश्किल वक्त और नाजुक हालात, क्रिटिकल हालात अपने लाइफ में नहीं देखे, तो वो उसकी लाइफ में अच्छे हालात भी बनना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। और जहां तक आप जा सकते हैं दोस्तों, वहां तक जाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आगे जाने का रास्ता खुद बन जाता है। भाई, आप कोशिश तो करें। आप अपनी जगह से हिलें तो आप अपनी जगह से हिलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि बस बैठे बैठाए। अगर मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे सोशल मीडिया पर काम करने का तो बहुत शौक है, लेकिन मैं जगह पर बैठा रहूं, मैं कहता हूं कि इधर मैं बैठा रहूं और मेरे लिए दूसरा बंदा काम करेगा, तो मैं मतलब एक सोच होती है इंसान की। मैं अगर सोच करूं कि मैं यार फलाना बंदा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, काश मैं भी कर पाता। आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोचते हैं, आप वो करते बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना बदल दें कि दूसरा बंदा आपको फॉलो करना शुरू हो जाए। जिस बंदे ने आपको लात मारकर छोड़ा था, जिस बंदे ने कहा कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वही आपको फॉलो करना शुरू हो जाए, वही आपसे दोस्ती बढ़ाना शुरू हो जाए। लोग कहते हैं कि बस पैसा है और कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं कि जिंदगी में कमाओ तो सिर्फ एक चीज, मेहनत और इज्जत। दोस्तों, मेहनत और इज्जत जिस बंदे ने कमा ली, पैसा का क्या, पैसा तो खुद भी अपने बंदे के पीछे पीछे आता जाता रहता है। पैसा कैच करना बहुत ही इजी है लाइफ में, अगर इंसान के पास ये दो हुनर लाजमी हो, मेहनत और कामयाबी और अकल से काम लेना। बेसिकली पॉइंट हमारा है वो अकल से काम लेना। कुछ लोग जज्बाती आकर कुछ भी काम, गलत काम कर देते हैं, तो फिर उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो जब काम कर लेते हैं तो फिर वो बाद में सोचते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो बनाए, मिसाल के तौर पर एक बंदा वीडियो बनाता है यूट्यूब पर, तो एटलीस्ट एक वीडियो को बनाने में कम अज कम उसके 1 घंटा 30 मिनट और या फिर 2 घंटे लाजमी लगते हैं। अच्छा, उसमें भी आप देखें तो एनर्जी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, और अहम पॉइंट जो है उसका वो है टैलेंट। टैलेंट की जरूरत दोस्तों, अगर जिस इंसान में टैलेंट है तो वो इंसान दुनिया की हर एक कोशिश, हर एक काम जो कि उसके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। इसका आइडिया उन लोगों को होगा जो मेहनत करते हैं,
ان لوگوں کو ہوگا جو اپنا ٹائم بالکل بھی نہیں ضائع کرتے، جو ایک ایک گھڑی کو سنبھال کر رکھتے ہیں، فضول کام ان کی لائف میں نہیں ہوتے۔ یہ تو ہماری ہو گئی جسمانی اور ذہنی باتیں، انڈرسٹینڈ۔ اور ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا نیت کے بارے میں۔ نیت نیت جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں میں ہے، یہ بیسک پوائنٹ جو ہے ہم بہت کم لوگوں میں موجود ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیت کا محنت سے کیا تعلق ہے؟ دوستوں، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو پریکٹیکل لائف میں نیت کا محنت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک شارٹ ورڈز میں بتانا چاہوں گا نیت کے بارے میں۔ ایک بہت اچھی شاعری ہے کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ آپ نے کہیں بھی سنا ہوگا، رکشہ، گاڑی یا پھر کسی دیوار پر، کسی بھی جگہ پر یہ بات لکھی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی نیت کو ہم محنت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ نیت کو ہم محنت کے ساتھ کمپیئر اس لیے کرتے ہیں کہ جس کی نیت صاف تو اس کے لیے منزل آسان۔ یہی بات آ گئی نا۔ دیکھیں، نیت صاف، نیت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے محنت پر۔ تو نیت جو محنت اور نیت کا آپس میں کنیکشن لازمی ہوگا، کیونکہ جس کی نیت صاف ہے، جس کے دل میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ دوسرا بندہ کام کر رہا ہے تو میں اس کو کہوں یار، دل میں سوچوں کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ بھی کر سکتے ہو۔ آپ میں کون سے دو کان اس کے بھی ہیں، دو کان آپ کے بھی ہیں، ایک زبان آپ کی بھی ہے، ایک زبان اس کی بھی ہے۔ تو میری بات ضرور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا۔ سو آئی مین کہ نیت بالکل صحیح رکھیں، اس کے ساتھ ایکول ہونا سیکھیں، اس کے ساتھ سنسیئر ہونا سیکھیں، تو پھر دیکھیں کہ میرے مالک کی رحم سے آپ کو کتنا رسپانس ملتا ہے، کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ اپنی لائف میں کامیاب لوگوں کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں ایک خاص چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ان لوگوں کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سنو گا آپ نے کہیں بھی کہ کامیاب لوگ اور مالدار لوگ، خاص کر ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہے، اس کے پاس تو بڑی دولت، بڑا پیسہ آ گیا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی بزی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ اگر میری مثال لے لیں تو میں بھی پہلے یہ ادھر ادھر کام کر رہا تھا، تو ابھی میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی مجھے یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، اسکول کا کام بھی ہوتا ہے، تو بہت سی گھر کی سچویشن بھی حل کرنی ہوتی ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں دوستوں کہ مالدار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ انسان سچ میں بزی ہوتا ہے، انہیں صرف ان کی طرح کمانے والا چاہیے ہوتا ہے، صرف اپنی طرح بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو بزی ہو، جو محنت کرے۔ انہیں یہ پسند ہوتا ہے کہ جو محنت کرے، محنتی بندہ ہو، تو ان کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے بندوں کو دیکھیں، نہ کہ اپنے سے اوپر بندوں کو۔ اپنے سے نیچے بندوں کو ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا مائنڈ کلیئر ہو، جب ہمیں کوئی شک نہیں ہو کسی پر۔ جیسا کہ دیکھیں ابھی اللہ کی فضل سے ہم اپنے گھروں میں ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اور بھی بھائی ہوں گے جو بالکل ہوار زمین کے نیچے بیٹھتے ہوں گے، ہوار آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ تو دوستوں، میرے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے بندوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو محنت کا رسپانس ہمیں صرف اللہ دیتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ 3 کوالٹی جو ہے وہ ہو تو انسان بہت ہی محنتی بندہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو محنت کا رسپانس انسان نہیں دیتا، انسان محنت کا رسپانس نہیں دے سکتا۔ انسان صرف آپ کو مطلب آپ کے ساتھ کام پہ لگا سکتا ہے، آپ کی تعریف کر سکتا ہے، اور آپ کو اس محنت کا پھل انسان نہیں دے سکتا۔ انسان کسی حد تک ہیلپ کرے گا آپ کی، کسی
حد تک آپ کی ہیلپ کرے گا کہ وہ بندہ اپنے راستے کو فالو کرنا شروع ہو جائے. تو آج کی ہم یہی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ انسان آخرکار یہ کیوں کہہ دیتا ہے, کسی کی بھی محنت کے بعد, بہت محنت کرنے کے بعد یہ ہار کیوں مانتا ہے انسان. یہ آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ بیسیکلی باتیں تو یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں اسے رسپانس, جو محنت کا رسپانس ملتا ہے وہ صرف اسے اللہ دے سکتا ہے. اس کی محنت کا پھل جو ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے. انسان صرف اس کو راستہ دکھائے گا کہ بھائی یہ راستہ نہیں ہے, یہ ہے, اور یہ نہیں ہے لیکن یہ راستہ ہے. تو اسی طرح ہم بات کریں گے انسان کے اندر یہ بھی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ بندہ آگے نہ چلا جائے, مجھ سے یہ بندہ کسی بھی کام میں آگے نہ چلا جائے. تو انسان جو ہے, مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ بہت ہی بڑی موٹیویشنل سپیکر ہے, تو اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے فالوورز نہیں ہیں لیکن اس کے ہیں, میرے ویوز نہیں ہیں لیکن ان سر جی کے بہت ہی زیادہ ویوز ہیں, لیکن ہماری کیوں نہیں ہے, یہ سب ہم انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. محنت کے صلہ رب دیتا ہے جو ہے دوستوں, یہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. محنت کا پھل, محنت کا میٹھا پھل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ کا استاد, ٹیچر جو بھی ہیں وہ آپ کی کسی حد تک ہیلپ کرے گا. اور ہاں ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہوں گا, ایک ہوتا ہے کامچور, اور جس کا جس کی مقدر میں کامچوری کرنا لکھا ہوتا ہے. کامچوری لیکن ہوتی ہے, یاد رکھنا کہ وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی وہ بندہ اپنی دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا جو کہ کامچور ہو. کامچوری ایک ایسی بری چیز ہے کہ وہ بندے کو بہت ہی نیچے گرا دیتی ہے. تو اس کے ساتھ والدین کی بھی دعائیں نہیں ہوتی تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں والدین کی دعا تو بہت زیادہ, والدین چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان زمین سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور کہیں سائنسدانوں کو پیچھے کر سکتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر والدین کی دعائیں ہوں تو وہ دنیا کا ہر ایک ستارہ, ہر ایک چاند توڑ کر لا سکتا ہے. آخر میں ایک شاعری بولتے ہوئے, ایک شعر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سوچ کو بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں, کہ سوچ کو بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں, نظر کو بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں. کشتیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں دوستوں, کشتیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں دوستوں, دشاؤں کو بدلو تو کنارے اپنے آپ بدل جاتے ہیں, دشاؤں کو بدلو تو کنارے اپنے آپ بدل جاتے ہیں. شکریہ.